کیا ہے یہ حاجی صاحب؟ میرے اپنے ذاتی کپڑے ہیں اور یہ کفن ہے. میری بیوی کی خواہش تھی کہ میرے وہاں سے کفن. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کس جگہ؟ لاہور سے آئے ہیں. اس کپڑے کو کفن کے لیے، آپ نے بیوی کے لیے، اس میں مجھے فون پہ کہا کہ تو آپ نے اپنے لیے نہیں تیار کیا کفن؟ میرا پڑا. اچھا، آپ نے تیار کر لیا ہے. تو اب اس کو کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس دیواروں کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. دیوار کے ساتھ یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. تو یہ دیوار کے ساتھ اگر اس کفن کو لگا دیا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دن کی بات ہے یہ، ہم کیا کہہ سکتے آپ نے پہلے لگایا ہے نا؟ نہیں ابھی میں نے لیکن لگانے کا ارادہ ہے. ارادہ کیا تو ڈرتا ہوا لگایا. وہی بتا رہا ہوں، ڈرتے ہوئے لگایا کہیں نہیں، ڈرتے ہوئے لگایا ہے. لگایا ہی نہیں ہے. تو جو غلط کام ہوتا ہے اس کرنے سے ڈرتا ہے آدمی، ہے نا. اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، لیکن دوسری بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا. تو غلط کام کرتے ہوئے ہمیشہ ڈر لگتا ہے. شراب پیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن جوس پیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے نا. تو اس لیے کام غلط ہے، آپ کا دل کہتا ہے ہاں نا. یہ تو بات دل ہے. کہتا ہے غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے پوچھا اس لیے نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ٹھیک ہے. پتھر کو لگانے سے کیا ملے گا؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بہت اچھا. برکت کا مالک اللہ ہے، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ رب العالمین برکت اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے کو دیتا ہے. ورنہ اگر بے ایمان ہے، بد عمل ہے، تو اس کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ بھی مل گیا کفن کے لیے تو اس کو فائدہ نہیں دے گا. اسی مدینے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھتا تھا. جب اس کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو دیا گیا کفن کے لیے. لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہے جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ اس کو کام نہیں آیا. تو آپ اس دیوار پہ، اس پتھر پہ اگر اس کفن کو لگا دیں تو کیا کام آئے گا؟ نہیں لگا. ہے نا. کام آئے گا صحیح ایمان اور صحیح عمل. صحیح ایمان اور صحیح عمل جو قرآن مجید سے ملا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے ملا ہے، اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، اور جس پہ ائمہ کرام نے، امام حنیفہ، امام شافعی نے عمل کیا ہے. تو یہ صحیح ایمان، صحیح عمل ہے. یہ درگاہوں مزاروں پہ جانا، درگاہوں مزاروں پہ چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، عرس اور میلے میں حصہ لینا، وہاں نظر و نیاز ڈالنا، وہاں داغے باندھنا، وہاں جا کر کے کیا کہتے ہیں وہ منتے ماننا، یہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے. یہ گمراہی ہے، غلط ہے. ایسے ہی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کے راستے پہ چلنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہمیں چلنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ، اور ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے راستے پہ، ہے نا. کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت کا ایمان اور عمل گارنٹڈ ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سکھایا کہ اس کیا کہتے ہیں کہ کفن کے کپڑے کو آ کر کے میرے گھر کے دیوار پہ لگاؤ، میرے گھر کے چوکٹ پہ لگاؤ، پتھر پہ لگاؤ. اس بات پہ کہ پسینے سے اللہ اکبر. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آپ کے ذریعے دنیا والوں کو پیغام ملے گا کہ یہ کام صحیح نہیں، غلط ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد میں اس پتھر پہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو درگاہوں مزاروں کے دیواروں اور پتھروں پہ کچھ لگانے سے کیا ہوگا؟ سمجھ آ گئی. یہ کام نہیں کرنا. بیوی کو بھی سمجھا دے.